حضرت شبہ کا ازالہ، اور شبہ کے ازالے میں آج جو شبہ ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جب ان میں سے کچھ مشہور لوگ ہیں دنیا کے، جب وہ مر جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت نیکیاں اور اچھائیاں کی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے یا دنیا کے ہر قسم کے انسان کے لیے انکلوڈنگ مسلمان، تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ مسلمان لوگ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو جنت میں جگہ دے وغیرہ وغیرہ. جیسے فار ایگزامپل مدر ٹریسا ہے، یا لیونگ ایگزامپل جیسے میں کہوں گا کہ بل گیٹس صاحب میں پاکستان جاتے ہیں، بہت وہاں چندہ وغیرہ دیتے ہیں غریب بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، طبی سہولتوں کے لیے بڑا کچھ وہاں امداد دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کو کیسے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا ہمیں یہ جائز ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کر دیں جبکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا شبہ ہے، اچھا اشکال ہے. اس میں ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت سے جو ضابطہ اس کے لیے متعین کیا گیا کہ جو زندہ کفار ہیں، زندہ جو غیر مسلم ہیں، وہ نیک کام کریں یا برے کام کریں، کہ زندہ غیر مسلموں کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے. ان کے لیے ایمان کی دعا کی جائے، صحت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے. باقی جو ان کی عمر ہے ان کے لیے دعا کی اجازت ہے. لیکن جو فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کفر پر ہی مر گئے، یہ کنفرم ہو گیا یہ کفر میں مر گئے، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی کہ آخرت میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیں. اس کی وجہ ایک ظاہر ہے کہ قرآن حدیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جب عبداللہ ابن سلول جو ہے وہ جب وہ رئیس المنافقین مر گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کی دعا کر دی تھی، جنازہ بھی پڑھا دیا، ان کی قبر پہ جا کے بخشش کی دعا بھی کر دی. تو اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما کے منع کر دیا کہ جو یہ کفر میں مر گئے اب تمہیں ان کے لیے دعا کی بخشش کی اجازت نہیں ہے. فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے بخشش دعا کرو گے پھر بھی میں نہیں بخشوں گا، یہ قرآن میں کہا. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ تھا، فرمایا اگر 70 سے زیادہ بخشش کی دعا کرنے پہ اس کی بخشی ہو سکتی تو میں 70 سے زیادہ اللہ سے مانگ لیتا. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا نہیں، جتنی دفعہ بھی کرو گے تو بخشی نہیں. تو جو کفر میں مر گئے اس کے لیے بخشی کی دعا تو نہیں ہے. ہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا یہ رحمت ہے کہ وہ اس کو وہاں پر عذاب میں کمی کر دیں اور دنیا میں اس کو شہرت اور دولت اور عزت کی شکل میں اس کا بدلہ دے دیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں. ان کو جیسے مدر ٹریسا ہے آپ نے ذکر کیا، اس کی شہرت جو اعزاز عزت دنیا میں اس کو ملے، جو ایوارڈز ملے، اس کی شکل میں اللہ ان کو دنیا میں انعام دے دیا. ہاں آخرت میں تخفیفی عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا، لیکن بالکل چھوڑ دیا جائے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے ایسا کوئی ضابطہ قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا. اور قرآن میں اللہ نے کہا لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں اب ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ میں جیسے بتایا کہ آخرت کی سٹیزن شپ ایمان ہے. جیسے امریکن سٹیزن شپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو رائٹس ملیں گے، آپ بھلے جتنے نیک ہوں، لیکن آپ کے اگر سٹیزن شپ نہیں ہے تو آپ کو یہاں کے رائٹس نہیں ملیں گے. اور جو کوئی اتنا بھی یہاں بدماش چکا ہو لیکن سٹیزن ہو تو اس کو سارے رائٹس ملیں گے. ایسے ایمان کی سٹیزن شپ اگر کس کے پاس ہوگی تو آخرت کی دنیا کے اندر اس کو بینیفٹ ملے گا. یہ وجہ ہے کہ گناہگار مسلمان اگر گیا وہاں تو اللہ اس کو بھی عذاب بھگتوا کے اس کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی سٹیزن شپ اس کے پاس ہے. تو یہ ایک ضابطہ بنایا اللہ نے، اسی ضابطے کے مطابق جو ہے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ہاں البتہ کفار و مشرکین کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، بالغوں سے پہلے جو مارے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے خدام بنا دیں گے. اچھا، جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ خدام جو ہے وہ چاندی سونے کے پیالوں میں لے کے پھریں گے، تو وہ اصل میں مشرکین کے جو بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے مر گئے کہ جنہوں کفر و شرک کے اندر بھی مبتلا ہی نہیں ہوئے، معصوم تھے، تو اللہ ان کو جنتوں کے اندر جو خادم بنا کے آباد کر دیں گے. جو بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، جان بوجھ کے کفر پہ قائم رہے، ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں. یعنی جن کو بچوں کو موقع نہ ملا ہو سوچنے سمجھنے کا، تو ان کے لیے تو بخشش ہے. بالکل. اچھا، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.